اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت 2. اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ اور ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی. اس آیت کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایمان و عمل صالح والذین آمنوا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والے لوگ ایمان لے آؤ. ایمان لے آئے ہیں، پھر کیا ایمان لے آئے؟ یا ایھا الذین آمنوا ہم کہتے ہیں اجمالاً ایمان لے آنے والو، آمنوا تفصیلاً ایمان لے آؤ. جو کچھ رسالت مآب پر نازل ہوا ہے سب کو مان جاؤ. یہ نہایت قابل توجہ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا پہلے آیا ہے، پھر اس کے بعد وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ رسالت مآب پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آئے. دو ایمان، تفصیلی ایمان، اجمالی ایمان. اجمالی ایمان کے اثرات دنیا میں مترتب ہوتے ہیں. کلمہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ مسلمان سمجھا جائے گا. اس کا مال اور اس کی جان محترم ہے، وہ دائرہ اسلام میں امت مسلم کا ممبر بن جائے گا. اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ. یہ ہے وہ اثرات جو اجمالی ایمان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. لیکن جس پر آخرت اور ثواب اور درجہ مترتب ہوتا ہے وہ تفصیلی ایمان کے ساتھ ہے. سارا جیسا کہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی گناہوں کو معاف کیا جائے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے جو ہے وہ اصلاح بال، بے فکری ہوگی، اطمینان ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں پہ لوگوں کے لیے اجمالی ایمان لانا بہت آسان ہے. بس دو جملے کلمے کے کہہ دیا، مسلمانوں کے ممبر بن گیا، مال و جان محفوظ ہو گیا، بس کافی ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. نہ صرف نہیں جانا چاہتے بلکہ تفصیل کی جی بھر کے مخالفت کرتے. یہ نہایت المناک واقعہ ہے جو اسلام میں پیش آیا کہ تفصیل میں جانے سے کس قدر کترایا مسلمانوں نے. تفصیل میں جانے سے پرہیز کیا.
حالانکہ وہ الحق من ربی، وہ جو تفصیلی ایمان ہی حق ہے اللہ کی طرف سے جی، اور آخرت کے اثرات مترتب تفصیلی ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ تفصیلی ایمان کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے، رسول آپ کے اوپر جو ہے وہ قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے احکام جو شریعت قیامت تک آنے والی لوگوں کے لیے ضرورت کے تمام احکام نازل ہوا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ جامع ترین شریعت ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک۔ آپ کا زمانہ جتنا ترقی کرے، ہر زمانے کے لیے قابل عمل احکام اس شریعت میں موجود ہے۔ اگرچہ زمانہ گزرنے سے اس میں کچھ تحریفیں، کچھ اختلاف، کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو اس شریعت کی اصلاح ہو جائے۔ یأتی بشرع جدید، لگے گا لوگوں کو کہ نئی شریعت لے کر آئے، نئی شریعت نہیں، وہی ما نزل علی محمد لے کر آئیں گے۔ اس میں ادھر ادھر ہو گیا تھا، ان کو ٹھیک کیا۔ جو ما نزل علی محمد ہے وہ الحق من ربہم، وہی حق ہے جی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے خواہش سے بات نہیں کرتا محمد، صرف وحی کی بات کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے۔ تو پھر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ لیکن بَإِنْهُمَا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ سنت میں تفصیل ہے، اس تفصیل کو لوگ نہیں مانتے تھے، وہ اجمال کافی تھا، یہ تفصیل کو نہیں مانتے تھے، اس لیے سنت کے خلاف ہو گئے لوگ، رسول کے احادیث نقل کرنے کی ممانعت ہو گئی ہے، تدوین حدیث ممنوع قرار دے دیا گیا، حدیث کی تدوین ممنوع، حرام، مت لکھو حدیث، ممنوع قرار دیا تدوین حدیث۔ 1 صدی تک، یار صلی اللہ کی رحلت کے 100 سال تک ما نزل علی محمد ممنوع، ممنوع قرار دے دیا متاسفانہ۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کے وہ پابندی ہٹا دی پابندی، اس وقت جب پابندی ہٹا دی، گزشتہ کے بارے میں موقف ظاہر نہیں کیا، کہ آپ ابھی پابندی ہٹا رہے ہیں، ابھی حدیث کی تدوین کو جائز قرار دے رہے ہیں، آپ سے پہلے حدیث کی تدوین ممنوع تھی، وہ ممنوعیت کیوں تھی؟ سوال نہیں اٹھایا، نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کا جواب دینا پر جواب نہیں ہے، نہیں سوال اٹھایا، آپ تاریخ چھان مارے، حدیث کی تدوین میں جو ممانعت تھی اس کو اٹھا لیا، اور جو پابندی لگی تھی اس سے پہلے 100 سال تک اس پر گفتگو نہیں کی۔ اگر
اس پر قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل ہے۔ دین اور شریعت، دین اجمال ہے، شریعت تفصیل ہے۔ شریعت بیان کرنے کی ذمہ داری سنت پر عائد ہوتی ہے، جی، سنت رسول پر۔ چنانچہ ہمارے مصدر شریعت قرآن و سنت، اور ہم اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری، قرآن کو بھی اہل بیت سے اخذ کرتے ہیں اور سنت کو بھی علی سے۔ علی نے رسالت کی پوری زندگی جو ہے اس کا ساتھ دیا۔ رسالت کی زندگی یعنی رسال مآب جس دن سے مبعوث برسالت ہوئے، اس دن، اس سے پہلے بھی علی رسول کے ساتھ ہے، اور آخری دن، وصال کے دن، علی کے دامن میں رسالت مآب کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یار نبوت کی جو عمر ہے وہ پورے عمر علی ساتھ ہے۔ ہم علی سے مذہب لیتے ہیں، اور اگر علی صرف 2 سال رسالت مآب کے ساتھ رہ چکے ہوتے، صرف 2 سال، اور پھر ہم علی سے مذہب لیتے تو طعنہ اور تشنیع کا بوچھاڑ ہم پر ہوتا۔ صرف 2 سال والے سے شریعت لیتے ہو؟ نہیں، پوری زندگی، پورے اہتمام کے ساتھ رسالت مآب شب و روز علی کو تعلیم دیتے تھے۔ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ علی کو تعلیم دینے کے لیے رسالت مآب نے کیا کیا اہتمام فرمایا تھا۔ پوری زندگی میں ایک نشست رات کو اور ایک نشست دن کو ہوا کرتی تھی، تعلیم دیتے۔ 24 گھنٹے میں 2 کلاسیں ہوتی تھی، جی، ایک رات کو اور ایک فجر سے پہلے، سحر کے وقت جب ساری دنیا خاموش، اس وقت علی درس لیتے تھے رسالت مآب سے۔ ہم ان سے لیتے ہیں، ما نزل علی محمد، جی، کفر عنہم سیئاتہم، اس طرح کے تفصیلی ایمان لانے والوں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ بھی آ جائے تو وہ کفارہ بنتا ہے اعمال۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایمان بالسنہ جو تفصیلی ایمان ہے، یہ کفارہ بنتا ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کو فکری آسودگی بھی ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب، اصلاح بال، یہ تفصیلی ایمان میں ہے۔ امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور دل کی بیماریوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم، یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ سابقہ آیت میں فرمایا کافر کہ ساری کوششیں لا حاصل ہوں گی، اور مومنین کی کوشش جو ہے وہ برابر ثابت ہوں گی۔
اس آیت میں فرمایا کامیابی اور ناکامی کی بنیاد وہ دستور ہے جس کے طرفین اتباع کرتے ہیں۔ کفار باطل کا اتباع کرتے ہیں جن کا مقدر تباہی ہے اور نابودی ہے۔ مومن جو ہے وہ حق کے اتباع کرتے ہیں جسے ثبات اور دوام حاصل ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس، اور مومن اور کافر کے انجام کی مثالیں حق و باطل اور ثبات اور تباہی کے ساتھ بیان کر کے سب کے لیے درس عبرت بیان فرمایا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ بس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو، جنگ کے بارے میں پہلی آیت ہے، کفار سے تمہارا سامنا ہو یعنی میدان جنگ میں، میدان قتال میں آمنا سامنا ہو، ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اور اس کے بعد احسان رکھ کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت کی لڑائی تھم جائے۔ حکم یہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز حبط نہیں کرے گا، وہ عن قریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا ساتھ تمہارا اگر آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت خوب لڑائی کرو۔ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اسلام طاقت کا استعمال نہیں کرتا، کافر جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اس وقت مسلمان جو ہے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اسلام کی تمام جنگیں دفاعی ہے، وہ ہجومی نہیں ہے، حملہ آور نہیں ہے، دفاع کیا ہے۔ اب لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ احکام یہ ہے کہ جب میدان کارزار میں لڑائی ہو جائے، قتال ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں مارو، اور دشمن کی طاقت پر ضرب لگانا ہی مسئلے کا حل ہے۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب دشمن پر کاری ضرب لگا چکو، اثخنتم، اثخنا کہتے ہیں کہ کسی کی اتنی پٹائی کرتی کہ وہ جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، کافروں کے ساتھ اتنی لڑائی کرو کہ وہ جنبش کی پوزیشن میں نہ ہو، اثخنا۔ جی
دشمن پر کاری ضرب لگا چکو، دشمن کی قوت طاقت کو خوب اچھی طرح ناکارہ کر چکو، تو اسیر پکڑنا شروع کرو۔ ٹھیک ہے، اب جنگی حکمت عملی، جنگی احکام بیان کرنا شروع فرمایا کہ میدان جنگ میں جب تک جنگ جاری ہے دشمن پر کاری ضرب لگاؤ، اور جب ادخلتموہم، جب اس کو کاری ضرب لگا چکو، دشمن نے شکست کھا لی اور دشمن پٹ گیا تو جنگ ختم ہو گئی، تو اس وقت کیا کریں؟ دشمن کو پکڑ کے قیدی بنا لو۔ جنگ ختم ہونے پر قیدی بناؤ، جب لڑائی ہو رہی ہے اس وقت کسی کو قیدی نہ بناؤ، پھر قیدی بنانے کی اجازت ہے۔ جنگ کے دوران قیدی بنانا ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ جب لڑائی ہوتی ہے اس وقت دشمن کو چھوڑ کر، اس کا قتل کرنے کو چھوڑ کر اس کو اسیر بنانا شروع کرو، تو یہ تو غنیمت ہے اس کے لیے، دشمن کے لیے۔ یار قتل ہونے سے اسیر ہونا بہتر ہے۔ تو اس طرح وہ اسیر ہونے کو ترجیح دیں گے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ شکست کھائیں گے بعد میں۔ قتل جو نہیں کیا اس کو، دشمن کو، لیکن جنگ تھم جانے کے بعد اسلامی جنگی اخلاق میں اہم ترین یہ ہے حکم کہ جب جنگ جاری ہے قیدی نہ بناؤ، مارو۔ جب جنگ ختم ہو گئی قیدی بناؤ، مت مارو۔ قیدی کا مارنا جائز نہیں ہے۔ جی، اب قید میں آ گیا، اب وہ بے بس ہو گیا، نہیں مار سکتے آپ۔ دیکھو نا، جب تک جنگ جاری ہے قید بنانا ممنوع، مارنا ضروری ہے، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو قیدی کو مارنا جائز نہیں ہے، نہیں مار سکتے۔ اسلامی جنگی اخلاق میں یہ مسلم ترین حکم ہے کہ قیدی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر ہے، کافر بھی کافر حربی ہے۔ کافر کی دو قسم ہیں، ایک کافر غیر حربی جو آپ سے نہیں لڑتا ہے، کافر ہے آپ سے لڑتا ہے، آپ کی سرکار نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سے کافر ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، کیا کیا رہتے ہیں، کافر لوگ رہتے ہیں، آپ سے لڑتے نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، وہ کافر حربی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کافر حربی ہیں، آپ سے لڑنے والے کافر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد، دشمن کو چلنے کے بعد بچے کچے لوگوں کو قیدی بنانے کی اجازت ہے۔ فَإِنَّ مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانِ، اس کے بعد احسان کے طور پر بغیر فدیہ لیے یا فدیہ لے کر بھی قیدی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جی، جنگ ختم ہونے کے بعد، قیدی بنانے کے بعد فدیہ لے کر، ان سے پیسہ لے کر اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ یہ امام کو یہ حق حاصل ہے، یا فدیہ بھی لیے بغیر آزاد کر سکتے ہیں، یہ بھی اختیار امام کو ہے۔ دو باتیں، یا اس کو قیدی غلام بنا کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ تیسری صورت، کافر حربی جو آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آیا، آپ کے خلاف جنگ کی، اس نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی،
بالآخرہ وہ آپ کے ہاتھ میں اسیر ہو گئے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اصلا جائز نہیں کر سکتے آپ قتل۔ کیا کریں گے؟ اس کو 3 صورتوں میں سے ایک صورت، یا اسے چھوڑے بعد میں، یا پیسہ لے کر کے چھوڑیں، یا غلام بنا کر کے رکھیں، غلام بنا کے رکھیں۔ یہ جنگی حکمت عملی ہے غلام بنانا۔ اس میں اگر جنگ کے دوران میں غلام بنا، جنگ بدر میں ایسا ہوا تھا، جنگ کے دوران لوگوں کو پکڑ کے اسیر بنانا شروع کیا تھا۔ ادھر لڑائی ہو رہی ہے اور دوسری طرف لوگوں پکڑ کے اسیر بنا رہے ہیں، منع کیا نہ کرو یہ کام۔ جی اگر جنگ کے دوران قیدی بنانا جائز ہو جائے تو لشکر کی طاقت کا ایک حصہ قیدی بنانے پر صرف ہو جائے گا، اس طرح طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ اور قیدی بنانے پہ لگ گئے، لڑتے نہیں ادھر۔ دوسری صورت یہ ہے قیدی بننے کا خطرہ قتل سے کم ہے، اس لیے دشمن کو اس نفسیاتی طور پر فائدہ مل جاتا ہے، اس سے نفسیاتی طور پر فائدہ ملتا ہے۔ یار یہ لوگ اسیر بنا رہے ہیں، چلتے ہیں اسیر ہو جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے۔ جبکہ میدان جنگ جاری ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ بات جنگی حکمت عملی کے بھی منافی ہے۔ دشمن آپ کو قتل کریں اور آپ دشمن کو اسیر بنا دیں، یہ حربی۔ اس کے سلسلے میں آئندہ پھر اسے غلام بنانے کا حکم ہے اسلام میں، اور اسلام میں غلام بنانا کیسے جائز ہوا؟ اسلام تو دین انسانیت ہے، انسان کو غلام بنانا انسان کی توہین نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم آئندہ گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔